قدیم بغداد کا شہر اپنی روشنیوں، بازاروں اور علم حکمت کے مراکز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ہر شام جب سورج مغرب میں ڈوبتا تو بازاروں میں قہوہ خانوں کی محفلیں جم جاتیں۔ کہانی گو اپنے قصے سناتے، تاجر اپنی نایاب اشیاء بیچتے اور علماء کتابوں میں کھوئے رہتے۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا سلیم رہتا تھا جو اپنے چچا کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ان کا دل ہمیشہ بغداد کے پر اسرار قصوں میں اٹکا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ ایک پرانی کتابوں کی دکان میں داخل ہوا تو اسے ایک زرد کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر ملی۔ تحریر کچھ یوں تھی کہ جس نے بغداد کے 7 راز جان لیے وہ قسمت کا مالک بن گیا۔ پہلا راز قصر سلیمان میں ہے جہاں چاندنی رات میں سایہ بولتا ہے۔ سلیم حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے بزرگ کتب فروش سے پوچھا لیکن وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ نوجوان کی جستجو بڑھ گئی اور قصر سلیمان کی طرف چل پڑا۔ قصر سلیمان ایک قدیم سنسان عمارت تھی جس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ جب سلیم وہاں پہنچا تو چاندنی رات اپنی چمک بکھیر رہی تھی۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ایک سرگوشی سنائی دی۔ اے مسافر، اگر راز جاننا چاہتا ہے تو بغداد کی سب سے پرانی مسجد کے دروازے کے نیچے دفن تحریر کو ڈھونڈ، لیکن یاد رکھنا ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ سلیم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ واقعی بغداد کے 7 رازوں کا وارث بننے جا رہا تھا؟ سلیم کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ وہ قصر سلیمانی سے نکلا اور سیدھا بغداد کی سب سے پرانی مسجد کی طرف بڑھا۔ رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں، لیکن سلیم کے قدموں میں خوف کی بجائے ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، اس نے زمین کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے پتھروں کے نیچے سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا لفافہ ملا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اس کے اندر ایک پرانا زرد کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، اگر تم دوسرا راز جاننا چاہتے ہو تو بغداد کی تاریک بازار میں جاؤ جہاں روشنی کبھی نہیں پہنچتی، لیکن ہوشیار رہو، وہاں پر ہر سوال کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سلیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تاریک بازار، یہ وہ جگہ تھی جہاں بغداد کے سب سے خطرناک لوگ رہتے تھے، چور، جادوگر اور قاتل، لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر سلیم نے بازار کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوا، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ تنگ گلیوں میں روشنی کا نام و نشان نہ تھا اور کہیں کہیں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک منحنی جھریوں والا بوڑھا آدمی سلیم کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بوڑھے نے کہا، تمہیں بغداد کے رازوں کی تلاش ہے؟ سلیم نے گھبرا کر سر ہلایا۔ بوڑھا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک خطرہ چھپا ہوا تھا۔ اچھا، لیکن تمہیں قیمت چکانی ہوگی، تمہیں اپنا سب سے قیمتی خزانہ دینا ہوگا۔ لیکن میرے پاس کچھ نہیں۔ سلیم چونک گیا۔ بوڑھا ہنسا اور کہا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، یادیں، تمہارے خواب، تمہاری ماضی۔ اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ایک چیز قربان کرنی ہوگی۔ سلیم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ واقعی اپنی کوئی قیمتی یاد کھونا چاہتا تھا؟ سلیم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ بوڑھے آدمی کو دیکھ کر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میں اپنی کوئی یاد قربان کر دوں تو میں بھول جاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یا بس ایک یاد کھوؤں گا؟ بوڑھا مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں اختیار ہے کہ کون سی یاد قربان کرو گے، لیکن ایک بار جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سلیم نے سوچا، بچپن کی یادیں، ماں کی محبت، والد کی نصیحتیں، نہیں، یہ سب بہت قیمتی ہیں۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ جب چھوٹا تھا اس نے ایک بیکار کہانی لکھی تھی جو کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ سلیم نے پر اعتماد آواز میں کہا، میں وہ دن قربان کرتا ہوں جب میری کہانی مسترد ہوئی تھی۔ بوڑھے نے گردن ہلائی، کہا، قبول ہے۔ اچانک بازار میں ہوا تیز چلنے لگی۔ سلیم کو لگا جیسے اس کا ذہن ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ یاد کرے، لیکن وہ لمحہ جیسے اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر ایک اور زرد کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ لو دوسرا راز۔
سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، بغداد کی سب سے پرانی نہر کے نیچے ایک دروازہ چھپا ہے۔ جو اس دروازے کو کھولے گا وہ سچ اور دھوکہ دونوں کا سامنا کرے گا، لیکن یاد رکھو بعض دروازہ کھلنے کے بعد بند نہیں ہوتے۔ سلیم کا دل زور سے دھڑکا۔ نہر کے نیچے دروازہ؟ اور یہ خطرہ کہ دروازہ ایک بار کھلنے کے بعد بند نہیں ہوگا، کیا وہ واقعی اتنی دور جا سکتا ہے؟ سلیم کے دل میں تجسس اور خوف کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی، لیکن وہ واقعی نہر کے نیچے جا کر دروازہ تلاش کرنے لگا۔ اگر دروازہ ایک بار کھلنے کے بعد بند نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بغداد کے ساتھ رازوں کی تلاش میں نکل چکا تھا، اور یہ دوسرا راز تھا۔ رات کا وقت تھا، بغداد خاموش تھا، لیکن سلیم کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ سب سے پرانی نہر کے کنارے پہنچا۔ پانی کا بہاؤ کم تھا اور کنارے پر کچھ پرانے کتبے اور نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک جگہ زمین پر جھک کر غور سے دیکھا۔ پتھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی چمکدار دھات نظر آئی، ایک پرانا حلقہ۔ سلیم نے ہمت کر کے حلقے کو کھینچا۔ ایک بھاری دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اس کے نیچے ایک سیڑھیوں والا راستہ نمودار ہوا، جو اندھیرے میں ڈوبتا ہوا تھا۔ سلیم نے گہرائی میں قدم رکھا۔ اندر نمی اور قدیم مٹی کی خوشبو تھی۔ دیواروں پر پرانی تحریریں لکھی تھیں، لیکن وہ کسی نامعلوم زبان میں تھیں۔ آگے بڑھتے ہی ایک بڑی سرنگ سامنے آئی، جس کے آخر میں ایک ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی۔ سلیم نے روشنی کی طرف بڑھا، لیکن اچانک کسی قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گیا۔ یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ سلیم جلدی سے ایک دیوار کے پیچھے چھپ گیا اور لمبا سایہ قریب آ رہا تھا۔ جب وہ سایہ روشنی میں آیا تو سلیم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس نے اس سے یاد کی قربانی لی تھی، لیکن اب وہ بوڑھا پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ کسی انجان زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ تم نے سوچا تھا کہ راز آسانی سے مل جائیں گے؟ ہر راز کے ساتھ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، بوڑھے نے گونجتی آواز کے ساتھ کہا۔ سلیم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زمین اچانک نیچے سے کھسکنے لگی اور وہ ایک گہرے گڑھے میں گرنے لگا۔ سلیم کے قدموں کے نیچے زمین جیسے غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ اندھیرے میں گر رہا تھا، اسے یوں میں وہ جیسے کسی نہ ختم ہونے والی کھائی میں جا رہا ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک جال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سلیم نے خود سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں مانوس ہوئیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بڑے جال میں جھول رہا تھا، جو کسی پتھر کے ستون سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے پاس دیواروں میں مشعلیں روشن تھیں اور نیچے ایک عجیب منظر تھا، سینکڑوں پرانی ہڈیوں کا ڈھیر، جیسے کئی لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہوں لیکن زندہ واپس نہ جا سکے۔ تبھی ایک گونجدار آواز سرنگ میں گونجی، جو بغداد کے رازوں کو تلاش میں آتا ہے وہ اپنی قسمت سے نہیں بچ سکتا۔ سلیم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اچانک بوڑھا آدمی ایک بار پھر نمودار ہوا، لیکن اب اس کی شکل بدل چکی تھی۔ وہ ایک عام بزرگ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صدیوں پرانا کوئی جادوگر ہو۔ تم نے میری آزمائش قبول کر لی، لیکن اب واپسی ممکن نہیں، جادوگر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور بغداد کے ساتھ راز کیا ہیں؟ سلیم نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ جادوگر ہنسا اور بولا، میں وہ ہوں جسے بغداد کے لوگ کبھی عالم سحر کہتے تھے اور کبھی شیطان۔ میں نے بغداد کے ساتھ رازوں کو قید کر دیا تاکہ کوئی انہیں حاصل نہ کر سکے، لیکن تم ضدی ہو، شاید تمہیں ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ سلیم نے بے چینی سے پوچھا، کیا مطلب؟ جادوگر نے انگلی کے اشارے سے جال کو کھولا اور سلیم نیچے زمین پر گرا اور لڑکھڑایا، لیکن جلدی سنبھل گیا۔ اگر تم اگلا راز چاہتے ہو تو تمہیں میری آخری آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اگر کامیاب ہوئے تو بغداد کے راز تمہارے ہوں گے، اگر ناکام ہوئے تو تم بھی ان ہڈیوں کے ڈھیر میں شامل ہو جاؤ گے۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ کیا وہ واقعی بچ سکے گا؟ وہ جادوگر کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ اگر تم اگلا راز چاہتے ہو تو تمہیں میری آخری آزمائش سے گزرنا ہوگا، لیکن یہ آزمائش کیا تھی؟ جادوگر نے ایک لمبے عصا کو زمین پر مارا اور اچانک پوری سرنگ لرزنے لگی، دیواروں پر بنی تحریروں پر چمکنے لگیں۔
زمین کے بیچوں بیچ ایک دروازہ ابھر آیا۔ جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا، یہ بغداد کے رازوں کا دروازہ ہے، لیکن اسے کھولنے کے لیے تمہیں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ اگر تم ایک بار غلطی کرو گے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور تم کبھی باہر نہیں جا سکو گے۔ سچ اور جھوٹ کا کھیل؟ سلیم نے دروازے قریب جا کر دیکھا۔ دروازے کے دونوں طرف دو مجسمے کھڑے تھے، ایک سنہری، دوسرا سیاہ۔ دونوں مجسمے زندہ معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں روشنی جھلملا رہی تھی۔ اچانک سنہری مجسمے نے کہا، اگر تم دروازہ کھولنے چاہتے ہو تو میرا سوال سنو۔ بغداد کے 7 رازوں میں پہلا راز علم ہے، کیا تم اسے قبول کر سکتے ہو؟ سیاہ مجسمے نے فوراً کہا، یہ جھوٹ ہے، پہلا راز طاقت ہے، علم نہیں۔ سلیم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اگر وہ غلطی کرتا تو ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتا تھا، لیکن پھر اسے بغداد کے ماضی کی کہانیاں یاد آئیں۔ بغداد ہمیشہ علم و حکمت کے مرکز رہا ہے، یہی تو وہ چیز تھی جس نے اسے عظیم شہر بنایا۔ اس نے گہری سانس لی اور مضبوط آواز میں کہا، پہلا راز علم ہے۔ اچانک دروازہ روشنی سے چمک اٹھا اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ سلیم نے جادوگر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ تم نے پہلی آزمائش جیت لی، لیکن ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اب تمہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ تم ان رازوں کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ جادوگر نے اپنی سرخ آنکھوں سے سلیم کی طرف دیکھا اور کہا۔ سلیم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر یہ راز مجھے اللہ کے قریب لے جائیں گے تو میں ان کے قابل ہوں، لیکن اگر یہ مجھے غرور اور دنیا کے ہوس میں مبتلا کریں گے تو میں ان کا طلبگار نہیں۔ جادوگر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ زور سے ہنسا، تم واقعی سمجھدار ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سلیم خاموش رہا۔ جادوگر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اس کے چہرہ بدلنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک عام بوڑھے شخص کی شکل میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے غرور اور جادو کی سرخی ختم ہو چکی تھی۔ میں وہی عالم ہوں جس نے ان رازوں کو قید کیا ہے۔ صدیوں پہلے بغداد کا علم دنیا کے لیے روشنی تھا، لیکن کچھ لوگ اس علم کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کرنے لگے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان رازوں کو چھپا دے، یہاں تک کہ کوئی سچا اور نیک نیت شخص انہیں تلاش کرے۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور تم کامیاب ہو چکے ہو۔ جیسے ہی بوڑھے نے یہ کہا، دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ اندر ایک وسیع کتب خانہ تھا جہاں بغداد کے گمشدہ علوم محفوظ تھے۔ قرآن کی تفاسیر، سائنسی تحقیق، قدیم فلسفے اور اسلامی تاریخ کے وہ خزانے جو وقت کی گرد میں کھو چکے تھے۔ سلیم نے احترام سے زمین پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ حقیقی راز کوئی جادو یا طاقت نہیں، بلکہ علم، تقویٰ اور سچائی ہے۔ سلیم نے بغداد واپس آ کر ان علوم کو عام کیا تاکہ علم روشنی کی طرف پھیلے۔ لوگ صرف اس دنیا کی ہوس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ بغداد کا کھویا ہوا نور واپس آنے لگا اور وہ دوبارہ حکمت و دانائی کا شہر بن چکا تھا۔ سلیم نے اپنی زندگی بغداد کے لوگوں کو سکھانے میں گزار دی۔ اس نے کبھی مال و دولت کو فوقیت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کے راستے پر چلتا رہا۔ اور جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اپنے شاگردوں کے درمیان تھا، جنہیں وہ یہی درس دیتا تھا، دنیا میں سب سے بڑی دولت علم ہے اور سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ ہوں تو کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی اور آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔